اور بڑی تعداد میں جو کینسر اور ایسے موذی مرض میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ان کا تعلق جادو اور جنات سے ہوتا ہے۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے صرف ویورشپ لینے کے لیے۔ اگر کسی کے جسم کے اندر پیپر پن ہو یا تویز ہو یا جنات ہوں، وہ میں نکال سکتا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں کہ بندہ فراڈی ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے۔ یہ ایک من گڑت ایک ایسا فرقہ ہے، کہانی کرتا ہے۔ شفا دم سے کیسے آتی ہے؟ ہماری نسل کو یہ عطا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ کیل، بلٹ، مختلف چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر سے نکل رہی ہیں؟ انسانی عقل نہیں تصور کر سکتی کہ جسم کے اندر سے کیل، بلٹ یا سوئیاں یا پیپر پینے نکل جانا۔ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر بہتے دریا میں پھونک ماری جائے تو جو پیے اس کو بھی رب شفا دے۔ اور گجرات والے لوگ بڑے محبتوں والے، بڑے جرت مند ہیں، شہداء کی سرزمین ہے، اور بڑے دلیر لوگ ہیں، اور دلیری اللہ والوں کے ساتھ چلا کرتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ، میں فرحان مرزا۔ میرے ساتھ جو ہستی، جو شخصیت موجود ہے، پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ حق خطیب بلاوڑا شریف دربار کے جانشین صاحبزادہ حسین علی بادشاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجرات میں سر تیسری بار آپ آ رہے ہیں 2015 کے بعد گجرات میں آنا، اور آج کی جو محفل تھی لاکھوں میں تعداد تھی۔ پہلی جو محفل 2015 سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا 5 لاکھ کے قریب تعداد تھی، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو یہ محفل تھی یہ انتہائی زیادہ خوبصورت تھی، اور لوگوں کے اندر بہت زیادہ جذبات تھے، اور خاص طور پر جتنے لوگ بھی یہاں دیکھے گئے گجرات کے، ان ساروں کے اندر عشق مصطفیٰ کی وہ شمع جل رہی تھی۔ اور میں نے مرد و خواتین، بوڑھے بزرگ، بچے دیکھے، اور اتنی رات بیتنے بعد، اتنا وقت بیتنے کے بعد مسلسل، حالانکہ دنیا کی تمام محفل جو ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی کرسی چیئر پہ بیٹھ کر ہوتی ہیں، لیکن ایسے عاشقان مصطفیٰ تھے کہ جو بالکل کھلے میدان میں پوری رات حضور کی محبت کی بات سنتے رہے۔ اور یقیناً محبت کے بعد یہ دم کے لیے لوگ آئے تھے، تو یقیناً میرے رب نے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر ایک پیلا پتا بھی زمین پہ گر نہیں سکتا، تو یقیناً میرے رب نے انہیں بھیجا ہوگا، اور میرا رب ان کے شفا دے گا۔ سرکار جی یہ بتائیے گا کہ شفا دم سے کیسے آتی ہے؟ اس کا کیا سلسلہ ہے، کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا سے، یہ ہمیں عطا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر عطا، اب عطا اس طرح ہے کہ ہماری نسل کو یہ عطا ہے کہ اگر کسی مریض، دنیا کی کوئی بھی مرض رکھنے والا بندہ ہمارے دربار پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسے ہم دم کرتے ہیں تو رب اسے شفا دیتا ہے، اور کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ کہ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارا تعلق نہ تو کوئی لالچ سے ہے، نہ کوئی سیاست سے ہے، نہ کہ اس کا کوئی حصہ ہے کہ ہم اسے دم کرنے کے بعد جو ہے تمہارے سے یہ ہدیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر جب کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ سرکار جی یہ بتائیے گا، مختلف ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں جس میں جادو ٹونا یا نبینا شخص کا ٹھیک ہو جانا، یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ کیل، بلٹ، مختلف چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر سے نکل رہی ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جادوئی طریقے سے نکالے جاتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ میں آپ کو اس کی بڑی ایک زندہ مثال دیتا ہوں۔ آپ تو سارے اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں۔ آج جو برصغیر پاک و ہند میں جو اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی علی اجمیری نے کی ہے۔ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ ایک کوزے میں انہوں نے پورے انا ساگر کو محفوظ کر لیا تھا۔ ان کا خادم گیا تھا، انہوں نے انا ساگر کیا، اور اس کو دیکھ کر اس کرامت کو 90 لاکھ ہندوؤں نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب انسانی عقل تصور نہیں سکتی کہ اتنا بڑا تالاب ہو اور کسی کاسے میں بند ہو سکے۔ آج بھی وہ کرامتیں زندہ ہیں جس سے انسانی عقل نہیں تصور کر سکتی کہ جسم کے اندر سے کیل، بلٹ یا سوئیاں یا پیپر پینے نکل جانا۔ اگر وہ کاسے میں ایک تالاب بند ہو سکتا ہے تو جسم سے یہ بیماری بھی تکلیف ختم ہو جا سکتی ہے۔ سرکار جی ڈاکٹرز وغیرہ بھی کبھی رابطہ کیا ہے؟ وہ بھی آیا ہے ذاتی طور پر؟ دنیا کے تمام ڈاکٹر، کوئی ایسی چیز نہیں، کینسر کے اسپیشلسٹ، دنیا کا ہر اعلیٰ سے اعلیٰ بندہ ہے۔ یہ ایک ایسی مرض ہے کہ ایک انسان کو، ہر انسان کو لگ سکتی ہے، نہ اس کا کسی تعلق سے ہے، نہ یہ دیوبندی کو دیکھتی ہے، نہ سنی کو دیکھتی ہے۔ دیکھیں بلٹ ہے نا، وہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اسی طرح جادو اور جنات جو ہے نا، ان کا اثر کسی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں گیا ہوں، مجھے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے ملے، اور بڑی تعداد میں جو کینسر اور ایسے موذی مرض میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ان کا تعلق جادو اور جنات سے ہوتا ہے۔ سرکار جی پوری دنیا میں جیسا کہ آپ بتا بھی رہے جاتے ہیں تو مختلف فرقہ واریت کے لوگ بھی آپ سے ملتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ بھی دم کرواتے ہیں؟ بالکل، یہ دم اس لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ ایک مریض ہے،
وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ اپنے فرقے کو نہیں دیکھنا، اپنے اس کو درد ہوتا ہے، کیونکہ جس کو بھی درد ہوتا ہے، کسی کو بھی، کسی ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، اگر اسے یہ چیزیں تکلیفیں، تو اسے آپ کو اپنا درد دور کرانے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، تو پھر ہم اس درد کی دوا کے ساتھ حضور کی محبت اسے دے دیتے ہیں۔ سرکار جی یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ مختلف محفلوں میں آپ کا جانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو جو دم کیا جاتا ہے وہ دم پانی پہ آٹومیٹکلی شفا ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے نا، اللہ کا ذکر ہے، میں تو اس یقین سے ہوں کہ اللہ کا نام قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر بہتے دریا میں پھونک ماری جائے تو جو پیے اس کو بھی رب شفا دے۔ مجھے یہ بتائیے گا دربار کے حوالے سے، دربار بلاوڑا شریف کے حوالے سے کہ کیا مشن ہے ان کے، کیا آپ کا جو ہے دربار کا طریقہ کار ہے وہ؟ ہمارا صرف دو ہی مشن ہے، ایک اللہ کی محبت میں مخلوق کی خدمت کرنا، اور دوسرا باپ دادا سے تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ اور دربار پہ لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں، لنگر فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، ان کی رہائش دی جاتی ہے، ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں کیوں ہیں؟ بندے بہت زیادہ شفا بھی بہت زیادہ ہے وہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، لیکن ایک ایسا طبقہ ہے جو خلاف بھی چلتا ہے، جیسے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بھی دیکھی گئی، مطلب کافی ٹائم پہلے، جس میں بتایا گیا ایک مرید نے آپ سے کوئی فراڈ کیا۔ ہاں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کو یہ بالکل تفصیلی طریقے سے دیکھیں۔ بات کیا ہے نا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ K2 یا ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے آگے نصیب ہے۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے صرف ویورشپ لینے کے لیے، یہ میڈیا والے بندوں کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ اگر کسی کے جسم کے اندر پیپر پن ہو یا تویز ہو یا جنات ہوں، وہ میں نکال سکتا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں کہ بندہ فراڈی ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے۔ یہ ایک من گڑت ایک ایسا فرقہ ہے جو موقع میرے دیا۔ خلاف کہانی کرتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی مرید ہے، نہ کوئی ایسا، یہ ایک فرقہ ہے، لوگوں کو ادھر سے روک رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس لیے روک رہا ہے کہ وہاں فی سبیل اللہ شفا بھی مل رہی ہے اور ختم نبوت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ جو بندے علاج کر کے چلے جاتے ہیں، تندرست ہو کے واپس آتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں پھر آپ؟ میں تو، میری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی بیمار کہتا ہے مجھے رب نے شفا دے دی، بس وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوئی ہوتی ہے۔ مجھے لاسٹ میں گجرات کے عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور یہ بھی بتائیے گا جب بھی آپ گجرات میں آئے ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی بتائیے، اور گجرات کے عوام کے لیے اسپیشلی کوئی خصوصی پیغام ان کے؟ رات کے عوام کا دل کے اتھا گرمیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ہر انسان کا جس نے حضور کی ختم نبوت میں شامل ہوا ہے، اور گجرات والے لوگ بڑے محبتوں والے، بڑے جرت مند ہیں، شہداء کی سرزمین ہے، اور بڑے دلیر لوگ ہیں، اور دلیری اللہ والوں کے ساتھ چلا کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں پیر صاحب کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، ان کا سلسلہ گجرات آمد میں 2015 سے شروع ہوا۔ سنی گجر ایک انتظامیہ نے ان کو بلایا جو ان کے مرید خاص ہیں، پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے۔ یہ 2015 سے جب سلسلہ شروع ہوا، آج کیپنا والا میں ایک بہت بڑی محفل کا سماع ہوا، جہاں پر لاکھوں افراد نے جو ہے شرکت کی، 500 کے قریب پولیس ملازمین نے ڈیوٹی دی۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے واک تھرو گیٹس کے مطابق جو 8 سے 10 لاکھ کے قریب یہ مجمع تھا جس نے شرکت کی۔ کھانوں کے حوالے سے بڑی دیسی کھانے ان شرکت کرنے کے لیے جو موجود تھے، آئے تھے، بڑے بڑے دور سے لوگ آئے تھے، ان کے لیے انہیں کھانے دیسی کھانوں سے ان کی تواضع بھی کی گئی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں نیوز لائٹ گجرات۔